لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ خطبات جمعہ میں عرض کی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کی اصلاح کریں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک ہر دور میں انسانوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے انبیاء مبعوث کیے، اور ان لوگوں پر لازم تھا کہ وہ اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنے کاروبار تجارت، اپنا اخلاق کردار، غمی اور خوشی اپنے نبی کے طریقے کے مطابق اختیار کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی اتباع کو، اس کی اطاعت کو فرض قرار دیا، اور نبی کی مخالفت کو حرام قرار دیا۔ نبی کی بات ماننے والا، نبی کی اطاعت کرنے والا جنت کا حقدار ٹھہرا، اور نبی کی مخالفت کرنے والا جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ بس یہ معیار ہے، یاد رکھیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَالْمُحَمَّدُ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، میں لوگوں کے درمیان فرق ہوں۔ جس نے میری بات مان لی وہ جنتی بن گیا، اور جس نے میری مخالفت کی وہ کافر ٹھہرا اور جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ وہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص، ہر مرد عورت جنت میں جائیں گے، ہاں مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، خود ہی جنت میں نہ جانا چاہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے، وَمَن یَأْبَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت جیسی عظیم نعمت، اس جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ ایسا بدبخت، بد نصیب کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات مان لی، میرے پیچھے پیچھے چلا، وہ جنتی ہے، وہ میرا ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ جنتی ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، معصیت کی، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔
آج کے مسلمان، بلکہ اکثریت مسلمانوں کی، نبی سے محبت تو کرتے ہیں لیکن نبی کی بات نہیں مانتے، نبی کی نافرمانی کرتے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اچھا کافروں کو نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا یہودیوں، نصرانیوں، غیر مسلموں، ہندو، سکھ، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور یہ یاد رکھو آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہیں کرنی۔ کیا معنی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ؟ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی دوڑ کا مقابلہ ہے کہ ہم اللہ سے آگے نہ بڑھیں اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھیں؟ اللہ اکبر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کی خواہش کے مطابق ہو یا خواہش کے مخالف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے آپ کے مفادات پہ زد پڑتی ہو، آپ کی دنیا میں رکاوٹ آ رہی ہو، آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی اپنی عقل کو، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر مقدم نہیں کرنا، پیچھے ہی رکھنا ہے۔ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، وگرنہ گمراہ ہوگے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 80 میں اللہ رب العزت نے جو تمام انبیاء سے عہد لیا تھا نا، اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، تمام انبیاء سے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تلک، کیا عہد لیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں آپ کو کتاب بھی دے دوں آسمانی اور حکمت بھی عطا کر دوں آپ کو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، پھر آپ کی زندگی میں کوئی رسول آ گیا، یہ ہر نبی سے عہد لیا کہ آپ کی موجودگی میں کوئی بعد والا رسول آ گیا۔ یہ نبیوں کو اللہ فرما رہے اور ان سے وعدہ لے رہے ہیں رسولوں سے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بعد والا رسول آ گیا، لا تؤمنن بہ، تو آپ کو اس کے ساتھ ایمان لانا پڑے گا، ولا تنصرنہ، اس کی مدد آپ پر لازم ہے۔ یعنی اگر کسی نبی کی زندگی میں، اس کی موجودگی میں کوئی نبی آ گیا تو اس نبی پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت نہیں چلائے گا، پھر بعد والے نبی کے ساتھ ایمان لائے گا، لا تؤمنن بہ، اور اس کی مدد کرے گا ہر صورت میں، کوئی عصبیت
کوئی دنیاوی معاملات رکاوٹ نہیں بننے چاہیے، کوئی آڑے نہ آئیں۔ قال اقررتم، اللہ نے پوچھا اقرار کرتے ہو انبیاء؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِي، اور اس پر میرا پختہ وعدہ لیتے ہو، پختہ بندھن میں بندھ گئے ہو؟ قَالُوا اقررنا، لاکھوں انبیاء نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے فرمایا اچھا گواہ ہے نا، پھر یہ اقرار آپ نے کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، یہ میرا اور آپ کا میثاق ہے۔ اخذ اللہ میثاق النبیین۔ اقررتم قالوا اقررنا، اللہ ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، تم گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی آپ کے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ تھا اللہ نے جو انبیاء سے عہد لیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہر نبی سے عہد لیا نا، کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بعد والا نبی آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ آپ کو ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان کے تقاضے جانتے ہو نا آپ، وہ منع کہ ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، پھر اس نبی کی مدد کرنی پڑے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے یہ بھی عہد لیا تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں کہ وہ نبی نہ آیا تو آپ نے اپنی امت کو یہ وصیت کرنی ہے کہ اگر میرے بعد نبی آ گیا تو اس کی بات ماننا۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اگر آپ کی موجودگی میں سید الانبیاء امام الانبیاء آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تؤمنون بہ ولا تنصرونہ، آپ کو اس نبی پر ایمان لانا پڑے گا اور اس کی مدد بھی کرنا آپ پر لازم اور فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ دو عہد لیے اللہ رب العزت نے، ایک روحوں سے عہد لیا تھا الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں آپ کا رب نہیں؟ یعنی میرے علاوہ کسی کی آپ نے عبادت نہیں کرنی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسرا عہد لیا تھا انبیاء سے کہ ہر نبی بعد والے نبی پر ایمان لائے، اور اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان پر بھی وہ ایمان لائیں گے۔ یہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی شریعت یا اپنا قانون چلائے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا ایمان ہے کہ آئیں گے، کتاب و سنت میں بے شمار ادلہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، برگزیدہ۔ جب دنیا میں آئیں گے تو بتاؤ کس شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ وہ حنفی ہوں گے، وہ مالکی ہوں گے، وہ شافعی ہوں گے، وہ حنبلی ہوں گے، وہ ظاہری کہلائیں گے، وہ کس فقہ کے مطابق عمل کریں گے یا کس فقہ کی پیروی کریں گے؟ ذرا اس پہ غور کرو۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے سنن دارمی میں۔ علامہ البانی نے لکھا ہے کہ یہ اس کی سند حسن ہے، کئی اس کے طرق ہیں، سندیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ اسی آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 کے نیچے لکھا ہے۔ اس کے تحت لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ، کہیں سے کوئی تورات کے کچھ اوراق لگے تو وہ پڑھ رہے تھے۔ تورات کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں تھی، کسی مولوی صاحب، کسی فقیہ، کسی مفتی کی لکھی ہوئی نہیں تھی۔ یہ وہ تورات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری تھی، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی تھی، لیکن کچھ آیات اس میں موجود تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعظیم کی ہے۔ اب تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ابو بکر نے دیکھا اور پہچان گئے، کہنے لگے سکلات کا امو کا یا عمر، عمر تجھ کو تیری ماں گھم پائے، تو دیکھ نہیں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے جب دیکھا تو پہچان گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تورات کے ورقے لپیٹے اور دو زانو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر بھی میں راضی ہوں کہ ہماری طرف رسول ہے، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا ہوں، میں اس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی آ جائے، اگر موسیٰ علیہ السلام صاحب الکتاب جس نبی پر اترنے والی کتاب پڑھ رہے ہو، اگر یہ نبی خود آ جائے میری موجودگی میں اور مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے چلو گے، لَزَلَلْتُمْ، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے نا تو اس کو بھی میری بات ماننی پڑے گی، میرے پیچھے چلنا پڑے گا، وہ بھی محمدی ہوگا، محمد کے پیچھے چلے گا، محمد کی بات مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما وسعہ الا اتباعی، اس کو بھی میری اتباع فرمانبرداری کرنی پڑے گی۔ میری موجودگی میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت نہیں چل سکتی، کتاب نہیں چل سکتی، تو جب نبی کی موجودگی میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی موجودگی میں، احادیث کی موجودگی میں کسی نبی کی نبوت نہیں چلتی، اس کی کتاب آسمانی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب کا کوئی، اس کا کوئی مقام ہے، کوئی حیثیت ہے؟ پہ محمد فرق بین الناس۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے اللہ نے ان کی تعریفیں نہیں کی، جگہ جگہ ان کی تعریفیں کی ہیں۔ ہم ذرا دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی، اطاعت کیسے کی، اور آج ہم کیسے محبت کر رہے ہیں، کیسے اطاعت کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نبی کی محبت کے حوالے سے، نبی کے نام پر صحابہ اکرام بالکل مبرہ سے، معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ہماری محبت کا انداز، عقیدت کا انداز، اطاعت کا انداز، فرما برداری کا انداز بالکل مختلف۔ انہوں نے اپنے جان، مال، عزت، آبرو، اولادیں، وطن، سب کچھ اللہ کے نبی کی محبت پر، آپ کے فرمان پر قربان کر دیا تھا۔ ہم تو اپنا وقت نہیں دینا چاہتے، ہم تو اپنی خواہش قربان نہیں کر سکتے، خواہش قربان نہیں کر سکتے نبی کے فرمان کے مقابلے میں۔
اللہ اکبر۔ میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحابہ کرام کی محبت کیسی تھی۔ مسند احمد میں واقعہ ہے، علامہ البانی صحیح سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی نقل کیا ہے، صحیح الجامع صغیر میں بھی ہے۔ شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کی دھوتی جو تھی یا شلوار وہ ٹخنے سے نیچے تھی، پاؤں چھپے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ فرمایا ارفع ازارک، اپنی ازار دھوتی اوپر اٹھاؤ۔ صحابی کیا کہتا ہے یا رسول اللہ تستق رجلایا رکبتایا، میرے پاؤں نہ ٹیڑھے ہیں، میرے پاؤں پیدائشی ٹیڑھے ہیں، کوئی لوگوں کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں تھوڑے سے، تو اس لیے میں نے دھوتی نیچے لٹکا رکھی ہے تاکہ لوگوں کی میرے پاؤں پر نظر نہ پڑے، چھپائے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ارفع ازارک کل خلق اللہ حسن، اپنی دھوتی اوپر اٹھا، ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے یا ٹخنے تک آخری حد۔ فرمایا اللہ نے جیسے پیدا کیا اس سے خوبصورت ہو ہی کوئی نہیں سکتا، خود اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے نا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ راوی کہتے فما رؤی بعد ذالک الا وازارہ الی انصاف ساقیہ حتی مات، پھر مرتے دم تک ہم نے اس صحابی کو دیکھا اس کی دھوتی نصف پنڈلی سے نیچے نہیں ہوتی تھی، نیچے نہیں ہوتی تھی۔ محبت دیکھو۔ عبداللہ بن مغفل، صحیح بخاری میں واقعہ ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، ساتھ بچہ بیٹھا ہوا کنکری مار رہا ہے یوں کر کے، اس کو کہتے ہیں خذف۔ کہا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکری مارنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا دیکھو نہ یہ دشمن کو قتل کرے گی، نہ کوئی دشمن کو نقصان پہنچا سکتی ہے، البتہ یہ کنکری کسی کی آنکھ میں رکھی تو آنکھ ضائع ہو جائے گی، دانت پہ لگی دانت ٹوٹ جائے گا۔ بیٹا چپ کر گیا، تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا کنکری مار رہا ہے، پھر کنکری مار رہا ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا۔ کہنے لگے کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور تو باز نہیں آ رہا۔ فما کلمہ حتی مات، پھر مرتے دم تک بیٹے سے بات نہیں کی، تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ٹکرائی، حدیث کی مخالفت کی ہے، سگا بیٹا ہے، بات نہیں کی۔ اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر بغض، احب للہ وابغض للہ ومن آتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جس نے اپنی محبت اور بغض، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کو قرار دے دیا، ذات نہیں، ذاتیات نہیں، اپنے مفاد نہیں، اسلام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے بلال کو کہنے لگے، بلال ان کا بیٹا تھا، کہ بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خواتین مسجد جانا چاہیں تو ان کو نہ روکنا، دن ہو یا رات ہو، اللہ کے گھر میں جانا چاہیں جانے دو۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو نہیں پتا آج کل حالات کیسے ہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ۔ حدیث میں آتا ہے فما کلمہ حتی مات، پھر مرتے دم تک اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، کہ میں نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، تو اپنی عقل دوڑا رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سمجھدار عقل مند بن رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ سنن نبی داؤد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا کر صحابہ کرام کی طرف پھر کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا لو ترکنا ھذا الباب للنساء۔ مسجد نبی کے کئی دروازے اس وقت بھی تھے، جیسے باب الرحمہ، باب السلام، باب جبریل، باب ابی بکر۔
آپ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ دروازہ صرف عورتوں کے لیے خاص کر دیں، چھوڑ دیں، بس آپ نے تو حکم نہیں دیا، حکم نہیں دیا کہ کوئی مرد آج کے بعد اس دروازے سے داخل نہ ہو۔ خواہش کا اظہار کیا ہے، ایک تمنا کا اظہار کیا صحابہ کرام کے سامنے۔ نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فلم يدخل من تلك الباب ابن عمر حتى مات، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے دم تک اس دروازے سے داخل ہی نہیں ہوئے، بھلے عورتیں آئیں یا نہ آئیں۔ محبت کا معیار دیکھو، نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے۔ سنن نسائی میں ہے، اللہ اکبر، ایک بندہ مصر کے گورنر کو ملنے کے لیے گیا، مصر کا گورنر ہے اور گورنر بھی صحابی ہے، ملنے گیا، سادہ سا بندہ چلا گیا، لوگ اسے پوچھ کر کچھ باتیں پوچھی، حدیثیں پوچھی، کہنے لگا کہ ایک گزارش ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو گزارش کروں گا۔ بولو کیا بھائی، میں ناراض نہیں ہوتا، گزارش بولو کیا مسئلہ۔ کہنے لگے جی عرض یہ ہے کہ آپ مصر کے گورنر ہو، وزیر اعلیٰ، اور آپ کے نا سر کے اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مطلب آپ نے کنگھی آج بال سنوارے نہیں۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن یاد رکھ میں نے اپنے کان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ نے فرمایا ایک دن ناغا کر کے کنگھی کیا کرو، ہر وقت تک تکلف میں نہ پڑے رہا کرو۔ ہمارے ہاں تو طالب علموں کی جیب میں بھی کنگھا ہوتا ہے، ہر وضو کے بعد کنگھا، گاڑی کے پاس گزریں گے اس کے شیشے میں کنگھا، لوگوں کے پاس یہی کیفیت ہے، گاڑی میں بیٹھیں گے تو کنگھا کریں گے، گاڑی سے اتریں گے کنگھا کریں گے، کسی پروگرام میں جائیں گے، کسی سے ملاقات، کنگھے پہ کنگھا، بال سنوار رہے ہیں، کپڑے سنوار رہے ہیں، کپڑوں کا ہی خیال، ہر وقت اپنی پڑی ہوئی۔ فرمایا میں نے کل کنگھی کی تھی، آج ناگے کا دن ہے اس لیے میں نے کنگھی نہیں کی بالوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں، گورنر ہے مصر کا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ایسے محبتیں نہیں ہوتی۔ میں بیان کر رہا ہوں کہ اپنا ہم آپ خود بھی دیکھیں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں۔ سنن نسائی میں آیا کہ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا بندے کو سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، آپ ناراض ہو گئے، سخت ناراض ہو گئے۔ اس بندے نے صحابہ کرام سے پوچھا، انہوں نے کہا تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی اور یہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ فَأَلْقَاهُ، اس نے اتاری اور پھینک دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کسی نے کہا اللہ کے بندے یہ سونے کی انگوٹھی اتنی وزنی ہے، یہ اٹھا لے، پہننا نہیں، کم از کم فتمول اس کو مال بنا لو یا بیویوں کو دے دینا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کی وجہ سے اللہ کے رسول ناراض ہوئے نا، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ محبت کا معیار دیکھو۔ سالم کہتے ہیں کہ میرے ابا عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جا رہے ہیں، عمر بن خطاب لوگوں کے ساتھ پیچھے جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کسی سے بات کرتے کرتے کہا لا و فلاں، ابھی مجھے اپنے باپ کی قسم۔ لوگ بزرگوں کے اسمیں اٹھا لیتے نا، مشرکین مکہ یہ کم کرتے تھے۔ فرمایا آپ پیچھے مڑے اور فرمایا الا لا تحلفوا بآبائکم، خبردار تم میں سے کوئی کسی اپنے باپ دادا کی یا کسی بزرگوں کی قسم اٹھائے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے اللہ کے علاوہ، اللہ کی صفت کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میرے ابا نے غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی۔ پھر محبت دیکھو۔
ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے۔ بندہ کیا کہنے لگا لیکن ابو بکر عمر تو یوں کہتے تھے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے دلیل کے طور پر، اور یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر یوں کہتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوشک ان ینزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے ان قریب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی تم پر۔ اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے فرمایا، یہ حکم دیا، اور تم کہتے ابو بکر عمر ایسے کیا کرتے تھے۔ یہ معیار تھا محبت کا، یہ محبت تھی، یہ اطاعت تھی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے دنیا کا کوئی مرد عورت مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان قابل قبول ہے ہی نہیں۔ حتی یحکموک، اللہ نے نبی کے رب کی قسم کھا کے فرمایا ہے، یہاں تک کہ اے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنا فیصل منصف حاکم مان لیں، بنا لیں۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو ان کا آپس میں تنازع ہوا، اختلاف ہوا، اس میں آپ کو اپنا فیصل مان لیں کہ چلو نہ آپ کی مانتے ہیں نہ آپ کی مانتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں اپنا فیصلہ رکھتے ہیں، چلو۔ حتی یحکموک، آپ کو اپنا حاکم فیصل منصف مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس پر اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، تنگی محسوس نہ کریں، گھٹن محسوس نہ کریں، اس پر چون چنا اور اگرچہ مگرچہ چون کے چنانچہ نہ کرے۔ پھر وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے اس قضاء اور فیصلے اور آپ کے فرمان کے مقابلے میں یُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اپنی گردن جھکا لیں اور سینہ کھول لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ جب تک وہ ایسا نہیں کرے گے لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، بھلے نعرے ماریں، بھلے سب کچھ کریں، دعوے کریں، لا یؤمنون، ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے نبی کی محبت کے لیے اور جنت جانے کے لیے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع صغیر میں ایک حدیث بڑی عظیم نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا فاتبعوہ وترکوا التوراۃ والانجیل۔ اے میری امت کے لوگوں، ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی، اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی، فاتبعوہ، اس کتاب کی پیروی شروع کر دی، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کی تبلیغ شروع کر دی، اس پر عمل شروع کر دیا۔ وَتَرَكُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، انہوں نے تورات بھی چھوڑ دی، انہوں نے انجیل بھی چھوڑ دی، گمراہ ہو گئے، گمراہ بھٹک کے اللہ کے دشمن، نبیوں کے دشمن ٹھہرے۔ میری امت کے لوگوں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا فاتبعوہ وترکوا التوراۃ والانجیل، گمراہ ہو گئے۔ میں اچھی طرح علی وجہ البصیرہ یہ کہہ رہا ہوں اور جانتا ہوں، ایسے بے شمار خطباء ہیں جن کے اس ڈائس پہ قرآن اور حدیث نہیں، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، جو ساری زندگی
تبلیغ کرتے ہیں، ملکوں کے ملک، گاؤں کے گاؤں نکل جاتے ہیں، ہاتھ قرآن اور حدیث سے خالی ہیں، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ مدرسوں میں قرآن اور حدیث نہیں پڑھایا جاتا، مولویوں کی لکھی ہوئی، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور عمل کی کیفیت یہ ہے کہ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا کہ وہ غمی ہو، خوشی ہو، سفر ہو، حضر ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، معاملہ ہو، کوئی کاروبار، تجارت ہو، بہت کم لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر ہمارے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، پہلے میں وہ دیکھوں پھر قدم اٹھاؤں۔ نہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کوئی تھے وہ دیندار تھے، وہ اپنے آپ کو سچے خالص مسلمان کہنے والے، جب کوئی کاروبار شروع کر لیا، تجارت شروع کر لی، کوئی ایسا معاملہ کیا، کوئی ایسا کوئی کام کر گئے، جب پھنس گئے، آزمائشوں نے آ گھیرا، تب لگے پوچھنے کے مولوی صاحب بڑے پریشان ہیں، بڑے حالات خراب ہیں، کوئی ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی ہم سے خلاف سنت کو خلاف دین کام تو نہیں ہو گیا؟ پھر پوچھتے ہیں جب پھنس جاتے تو۔ حالانکہ مسلمان کو کا یہ شیوا ہے، پہلے قرآن اور حدیث سے روشنی لے، رہنمائی لے، پھر قدم اٹھائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نبی سے محبت بھی ایسے کرنی پڑے گی جیسے صحابہ کرام نے کی ہے، تب جا کر اللہ کے ہاں سرخرو ٹھہریں گے۔ محبت کے معیار بھی اگر ہمارے اپنے ہوئے نا، کہ منہ سے کچھ اور کہو، عمل سے کچھ اور کرو۔ حدیث کیفیت یہ اس وقت بن چکی ہے، اگر کسی شخص کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کریں گے، آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے یا بخاری مسلم کی حدیث پیش کریں گے، واللہ اس کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کبھی وہ کہے گا جی چونکہ چنانچہ، اصل میں ٹھیک ہے، حدیث تو بالکل صحیح ہے، آیت ہے قرآن مجید کی، لیکن چونکہ چنانچہ، بس پسو پیش شروع کر دے گا اس پر۔ اللہ اکبر۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، بات ذہن میں آ گئی۔ ہدایہ شریف ہے نا، فقہ حنفی کی کتاب ہے ہدایہ شریف، بر صغیر میں اس کو بڑا ایک مقام ہے، اور اس کے مقدمے میں لکھا ہے الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفت من قبلہ الکتب۔ یہ وہ کتاب ہے۔ کتاب الصلاۃ میں ہدایہ کے مصنف نبی کریم کی نماز بتا رہے ہیں۔ ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں جائے، پہلی رکعت مکمل کر کے سجدے میں جائے، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہے، یا چوتھی رکعت کے لیے، تیسری مکمل کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہے، تو وہ انگلیوں کے پوروں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے، بیٹھے نہ، جس کو ہم کہتے ہیں جلسہ استراحت، جس کو ہم کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے، بیٹھے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے نہیں۔ چوتھی رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے، سجدے سے اٹھتے ہی بیٹھے نہیں، جلسہ استراحت نہ کرے۔ یہ وہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ آگے لکھتے ہیں اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، پہلے آپ بیٹھتے، پھر بیٹھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ۔ اب حدیث تو ضعیف نہیں ہے، اگر کہیں حدیث ضعیف ہے تو بخاری گئی، اور تقریب بخاری بھی گئی، اور دستار بندیاں بھی گئیں۔ بڑا غور کیا ہوگا کہ حدیث بھی صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت کیا ہے 4 رکعت کی نماز میں 2 بار،
آخر کہا کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم نہ کریں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت اس وقت کیا تھا حین کبرا، جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے۔ یہ ہدایات شریف میں لکھا ہوا ہے، ناراض نہ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلسہ استراحت کرتے تھے جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے، تو اس لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں یہ عمل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث، اور مالک بن حویرث اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ ریاض سے آئے تھے، اسلام قبول کیا مدینہ میں، 18-20 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہے، نماز سیکھی۔ جب جانے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس حدیث کے راوی بھی مالک بن حویرث ہے، اور انہی کو کہا تھا کہ ایسے نماز پڑھنا جیسے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، بالکل ساری زندگی ایسے نماز پڑھنا، آپ لوگ جاؤ واپس جاؤ گھروں کو۔ اور ہدایہ کا مصنف کہتا ہے کہ مالک بن حویرث اس جلسہ استراحت کی حدیث کے عمل کے راوی ہیں، اور مالک بن حویرث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مسلمان ہوئے تھے۔ غالباً ان کے جانے کے کچھ 20 دن بعد یا 25 دن بعد، کچھ روایتوں میں ہے کہ چند دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلسہ استراحت کرتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی دیگر صحابہ کرام نہیں کہتے۔ تو چونکہ یہ آخری ایام میں مسلمان ہوئے ہیں، تو اس لیے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں جب یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے مالک بن حویرث دیکھا، تو آپ چونکہ اس وقت زندگی کے آخری ایام میں تھے، تو اس لیے آپ نے جلسہ استراحت کیا ہوگا۔ یا 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا توقف کریں، یہ جو ہدایہ میں لکھا ہے بالکل درست ہے۔ مالک بن حویرث جلسہ استراحت کے راوی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مسلمان ہوئے اور واپس گئے ہیں۔ یہ تمام یہ اسماء الرجال کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم کی نماز بیان کرتے ہیں نا، اس میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر رفع الیدین کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ حدیث بخاری، مسلم و 2 ترمذی نسائی سب میں موجود ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے چاروں مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، اور جلسہ استراحت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخری ایام میں بھی رفع الیدین کیا ہے، اور آخری ایام میں جو راوی روایت کرتا ہے، اسی لیے ہدایات والے کو کہنا پڑ گیا جب کچھ اور نہیں ملا، ہاتھ آیا نہیں آیا، تو کہا کہ پھر جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے میں کیا۔ اس پر مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، انڈیا کے بہت بڑے حنفی عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ ہدایت کے مصنف کو ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہہ لیتا، چپ کر جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یہ کہہ کر ٹھکرانا، سنت کو یہ کہہ کر ٹھکرانا کہ یہ بڑھاپے میں کیا ہے، یہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں، بہرحال عالم دین کے لیے تو بالکل ہی مناسب نہیں۔ پھر دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں تو تبوک گئے تھے نا، مہینوں کا سفر، وہ روم کی سرحد پہ جا کر نعرہ تکبیر لگایا اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھگا دیا تھا۔ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ گئے، تو آپ تو جوان تھے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی کریم کی داڑھی مبارک میں تقریباً چند بال سرخ دیکھے، باقی سارے کالے تھے۔ یہ روایات، یہ سیرت موجود ہے۔ تو میں نے ایک بطور مثال آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور ہمارے مقابلے میں
جن لوگوں پر ہم آج فتوے لگا رہے ہیں اور جن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، آپ کی حدیثوں، آپ کی سنت کے حوالے سے ان کا طرز عمل، ان کا معاملہ کیا تھا، بس اس پہ غور کریں۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔